بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصحاب کہف کا قصہ جاری ہے اور اب تک کا خلاصہ یہی ہے، بادشاہ ہے، نام دقیانوس ہے، کچھ توحید پرست نوجوان ہیں، بادشاہ سے تنگ ہیں، شہر چھوڑ دیا ہے، غار میں پناہ لے لی ہے، وہاں سو گئے ہیں، 309 سال بعد اٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن سوئے ہیں، پھر یہ طے کیا ہے، جب اٹھے ہیں ان کو لگا ایک ہی دن سوئے ہیں، طے کیا ہے کہ ایک کو باہر بھیجیں تاکہ وہ جا کے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئے۔ باہر دنیا بدل گئی ہے، اندر والوں کو نہیں پتا۔ اب پہلی بار 309 سال بعد اندر والے نے اندر والی دنیا چھوڑ کے باہر والی دنیا میں پہلا قدم رکھا ہے، پہلا نظارہ دیکھا ہے، اور اس کو نہیں معلوم کہ باہر کا منظر بدل گیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق کیا ہوا؟ اب یہ نوجوان جو غار سے باہر نکلا ہے، پہلے تو حیران، پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مطلب اگین میں اور آپ سوچیں، اگر ہم ایک جگہ پہ آئے ہوں، کچھ گھنٹے سوئے ہوں، باہر نکلے اور سبھی بدلا ہوا ہو، تو پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہمیں لگے گا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سب بدل گیا ہو، تو ہمیں لگے گا کہ ہم ہی کوئی غلطی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ سب بدل گیا ہو، تو شاید یہی کیفیت ہو۔ عمارتیں مختلف لگ رہی ہیں، کچھ آگے بڑھے ہوں گے، عجب نہیں اس بات میں مزید حیرانی ہو کہ بھائی صرف عمارتیں مختلف نہیں ہیں، یہ تو لوگ بھی مختلف لگ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے ہوں گے، ممکن ہے حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی ہو جب اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ بھائی یہ سب کیا ہے، یہ تو نہیں پتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ مختلف ہے، بلکہ ایسا ہے کہ سب کچھ مختلف ہے، مطلب سب کچھ ہی مختلف ہے، کہ مطلب یہ کیا ہے، سب ہی بدلا ہوا ہے، لٹرلی سب کچھ۔ اسی حیرانی پریشانی کے عالم میں یہ نوجوان بازار پہنچتا ہے، بازار کا بھی ایک نیا منظر، وہ 309، ایسے ہی سوچ لیں کوئی آدمی، ممکن نہیں ہے ظاہر اللہ کی رضا کے بغیر، ویسے آج سے 100 سال پہلے سویا ہو اور آج اٹھے وہ سڑک پہ نکلے، تو وہ تو کہے گا نا کہ یہ آئی فون، یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹچ اسکرین، یہ سب کیا ہے بھائی؟ اس کو 300 سال پہلے سویا آج باہر نکلے، وہ کہے گا یہ ٹیلی ویژن نام کی چیز کیا ہے، یہ LED، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ ہے کیا بھائی، یہ کیا ہے؟ یہی عالم ہوگا نا۔ تو یہ تو سب بھی کی، تو اسی حیرانی پریشانی کے عالم میں یہ پہنچے ہیں نوجوان بازار میں دکان پہ پہنچے، کچھ کھانے کو خریدنا ہے، جیب سے سکہ نکالا، سکہ کرنسی جو بھی تھی اس زمانے میں، دکاندار کو دیا۔ اگلی حیرت کہ جب دکاندار کو سکہ دیا ہے تو دکاندار بھی حیرت سے دیکھ رہا ہے، تو اب ممکن ہے نوجوان مزید حیران ہوا ہو کہ بھائی یہ سب ہو کیا رہا ہے، یعنی مجھے تو سب کچھ نیا نیا لگ رہا ہے، لیکن میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ یہ دکاندار بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، میں نے پیسے دیے تو کھانا تو ختم ہو گئی بات، یہ کیوں مجھے حیرانی سے دیکھ رہا ہے؟ اب یہیں سے معاملہ اچانک تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ دکاندار کو سکے دیے، دکاندار کبھی سکوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس نوجوان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نوجوان سوچ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب ممکن ہے دکاندار کو پہلے شبہ ہو کہ شاید کوئی نوجوان یہ مذاق کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، شاید سوچا ہو کہ کوئی دھوکہ دہی سے کام لینا چاہ رہا ہے، غلط سکہ چلانا چاہ رہا ہے، لیکن جب دکاندار نے نوجوان کے چہرے کو دیکھا، اس کی حالت دیکھ کے لگا کہ کچھ، یعنی وہ مروب ہوا نوجوان دکاندار، اس کو لگا ہے کسی اچھے خاندان کا آدمی۔ آپ کو یاد ہے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ یہ سارے نوجوان ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے تھے، یہ فائنینشلی ویل آف تھے، تو ہوتا ہے نا آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے جو کوئی خدا نخواستہ فراڈ کر رہا ہے ایسا کوئی۔ تو دکاندار نے دیکھا کہ اچھے خاندان کا فرد لگتا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان بھی تھا بہت، یعنی جو آدمی خدا نخواستہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ بھی اس کے آثار، یہ نوجوان بھی بہت اطمینان سے کھڑا تھا۔ تو دکاندار کو اندازہ ہو گیا یہ مذاق بھی نہیں کر رہا، دھوکہ بھی نہیں دے رہا، مطمئن بھی ہے۔ اب نوجوان سے مخاطب ہوتا ہے وہ کہ بھائی آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ نوجوان کہتا ہے میں نے آپ کو سکے دیے ہیں، تو آپ مجھے کھانا دیں، ختم ہو جائے گی بات۔ تو دکاندار کہتا ہے یہ کون سے سکے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہی سکے دیے ہیں، تو سکے دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی چیز خریدی جائے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ تو قدیم زمانے کے سکے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، ابھی کل ہی تو میلے میں انہی سکوں کی بس خریداری کی ہے، کل کی تو بات ہے۔ وہ یاد ہے نا میلے میں آئے تھے، وہاں سب ملے تھے، پھر وہ سارا، ابھی کچھ دنوں پہلے تو میلے میں یہی سکے دیے، خریداری کی ہے۔
दुकानदार अपनी जेब से सिक्का निकालता है, वो दिखाता है भाई सिक्का ये होता है, आपके सिक्के से मुख्तलिफ है। अच्छा मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी जब मैं पढ़ रहा था मुझे याद है कोई एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ मेरे साथ तुर्की में। जब मुझे टू कट इट शॉर्ट, मैं टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी वाला ने मुझसे कहा आपके पास मकामी करेंसी है? मैंने कहा नहीं है। उसने कहा मैं डॉलर ले लेता हूँ, मुझे डॉलर वापस कर दें। मैंने उसको $100 का नोट दिया, 8-10 डॉलर बने, उसने मुझे $90 वापस किए। अगली सुबह में उठा, मुझे आया सोफिया और ब्लू मॉस्क और वहाँ सब जाना था, म्यूजियम पे लाइन लगी हुई थी टिकट खरीदने के लिए। मेरे जेब में वही पैसे थे, मैंने वो पैसे निकाले, टिकट पे जो खातून बैठी थी रिसेप्शन, ये मेरा अपना वाक़या, मैंने उनको दिए। तो खातून ने कहा कि व्हाट इज़ दिस? तो मैं जब किस्सा लिख रहा पढ़ रहा था, मेरे जहन में आया कि तो मैंने भी उसको यही कहा कि भाई मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप मुझे टिकट दें इसमें, यानी ये क्या किस तरह का सवाल है? ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ मुझे क्या? उसने तकरीबन शाउट करते हुए कहा इट्स अ फेक नोट, वो जाली करेंसी, जाली डॉलर दे दिए थे मुझे। हाँ, दूसरे मुल्क में वो अजीब एक वाक़या हुआ, उसने पुलिस बुलाई, पुलिस मुझे साइड पे ले गई, मैंने पुलिस को वजाहतें दी, रिपोर्ट, वो पूरे एक अलग फिर एक कहानी। तो ये मतलब सो आई कैन टू सम लेवल आई कैन रिलेट टू इट कि तो जिस लम्हे वो मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या है, तो मुझे उस एक लम्हे को लगा कि ये क्या है, ये क्या पूछ रही हो, ये कोई सवाल है करने वाला? मतलब कि भाई मैं आया हूँ, 500 लोग और भी खड़े हुए, मैं पैसे दे रहा हूँ मुझे। तो अब सिर्फ सोचें कि ये जो नौजवान है उसको तो सब कुछ मुख्तलिफ है, और ऊपर से दुकानदार पूछ रहा है ये क्या है? मैं भाई सिक्के हैं। भारत उसने अपने जेब से सिक्के निकाले और कहा भाई ये सिक्के चलते हैं, और जो सिक्का आपने दिया है ना भाईजान, ये ज़ाहिर अल्फाज मैंने, ये 300 साल पुराना सिक्का है ये। इसमें एक बादशाह का अक्स है, उसकी तस्वीर, इसका नाम दकियानूस है, वो भी इसी तस्वीर, वो इस सिक्के पे उसकी तस्वीर कुनंदा है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, कि ना दुकानदार की समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और ना नौजवान की समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदारों को बुलाता है, जब जिस तरह आमतौर पर होता है कि दुकानदार झगड़ा हो जाए बाजार में तो और लोग जमा हो जाते हैं, मसला फिर हल नहीं होता। यहाँ तक कि बाजार में एक तरह की भीड़ लगना शुरू हो जाती है कि भाई देखो ये क्या हो रहा है फलां की दुकान पे। ये अब नौजवान मुमकिन है इस दौरान ये सोच रहा हो कि भाई ये सब जल्दी ख़त्म हो, यहाँ तो तमाशा लगना शुरू हो गया है। यानी कि आपको याद है ना नौजवान निकला किस आलम में था गार से? 2 ही तो एडवाइस किए थे उनके साथियों ने, एक ये कि अपने आप को खुफिया रखना, बादशाह पकड़ लेगा, दूसरा ये कि हलाल खाना लाना। यहाँ तो रश लगना शुरू हो गया चौक पे। तब ये नौजवान सोच रहा होगा कि भाई ये रश खत्म हो, वरना बादशाह दकियानूस को इत्तला मिल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर है, बस तेजी से आगे बढ़ाते। अब कुछ समझदार लोगों ने नौजवान को समझाया कि भाई उनको कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि कुछ और मामला है। उन्होंने नौजवान को समझाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा बादशाह एक बहुत नेक आदमी है, ये बड़ा आदिल बादशाह है, ये किसी के साथ जुल्म नहीं करता। दकियानूस मर गया है, दकियानूस मर गया। अगेन मुमकिन है ये सोचा हो कि मतलब मैं एक दिन के लिए गार गया हूँ और सो कर आया हूँ, उस एक दिन में हम नहीं कभी कभी कहते यार अभी 2 घंटे के लिए सोया हूँ, पीछे ही हो गया यार, हमने तो होते नौजवान ने कहा हो या सोचा हो कि मैं जिस एक दिन में सोया हूँ दकियानूस मर गया, नया बादशाह आ गया, बादशाह भी रहम दिले, ये सब क्या है? अब आहिस्ता 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 इसको ये आश्कार हुआ कि भाई आप एक दिन के लिए तो नहीं सोए थे, एक दिन के लिए नहीं सोए थे, ये मामला इससे ज्यादा अरसे का है। मुझे नहीं मालूम उनको पता चला कि कितने साल सोए, लेकिन समझ में आ गया कि एक दिन का मामला नहीं है। अब ये मामला बाजार से निकलकर शहर तक पहुंचा, शहर से निकलकर बादशाह के महल तक पहुंचा। अब बादशाह जो उस वक्त का था, अब जब इस नौजवान को भी यकीन हो गया कि बादशाह और इस शहर के लोग अच्छे हैं और उनसे इसके दीन को कोई ख़तरा नहीं है, तो अब इस नौजवान ने यहाँ पर खड़े होके शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई कि भाई ये मामला था, वो दकियानूस था, ये था और हम तो इस तरह निकले थे और ये सब क्या है, और सारी कहानी बताई। अब इन्हें भी अंदाजा हो गया कि कुछ अलग ही मामला हुआ है। आपको याद है ना कल सूरह कहफ की जो आयत सुनाई थी, अल्लाह ताला बार बार कह हमने सुलाया, उनके दिल में इरादा डाला कि भाई उनके दिल में अल्लाह ताला ने इरादा डाला कि गार में चले जाओ, हमने सुलाया, थपकी दे के सुलाया, हमने उनकी करवटें बदली, हमने उनको उठाया। एक चीज तय हुई यहाँ पे, वो चीज तय हुई जो कि बहुत ऑब्वियस भी है
کہ اس نوجوان کے ساتھ چلا جائے, حقیقت معلوم کی جائے. بھائی سوچیں, آج بھی کوئی آدمی آ جائے اور یہ ایسا لگے کہ یہ 200-300 سال سویا رہا ہے اور ابھی واپس آیا ہے, اور وہ کہیں میں وہاں سے واپس آیا ہوں, تو سب کہیں گے نا چلو وہاں چلو, پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور کیونکہ یہ نوجوان کہیں سے بھی جھوٹا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا, تو یہ طے کیا گیا کہ نوجوان کے ساتھ چلا جائے, حقیقت معلوم کی جائے. گویا پورا شہر ہی امڑ آیا ہوگا کہ اتنی عجیب بات ہو رہی ہے, سب آگے ہوں گے. کیا بات ہے. اور یہ آپ سب کے ذہن میں سورہ کہف ہے, جن کا کئی حوالوں سے علماء نے بہت کہا ہے کہ روز جمعہ پڑھنا چاہیے, اور کیا اس کا ترجمہ اور اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں. پورا شہر آ گیا, وہ غار والے وہاں پر غار میں ہیں, یہ ایک نوجوان باہر ہے, اس کو سمجھ آ گیا دنیا تبدیل ہو گئی. اندر والے ابھی تک بے خبر ہیں, باہر والے ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں. اس عالم میں گویا پورا شہر یا ایک قافلہ یا ایک گروہ جا رہا ہے غار کی طرف. غار کے پاس پہنچے سب, اندر غار ہے, باہر بادشاہ بھی آیا, ایک روایت کے مطابق بادشاہ بھی آیا. اب ایک روایت کے مطابق وہ نوجوان جو ان میں سے ایک تھا, وہ بادشاہ سمیت تمام لوگوں کو اس نے ایک لمحے کو باہر چھوڑا, غار کے باہر چھوڑا, خود غار کے اندر چلا گیا. اگین سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایسا کچھ ہوگا نا, ایک منٹ میں ان کو بتا کے تو ہوں کہ یہ ہو گیا ہے بھائی, یہ سب ہو گیا ہے. تو سب کو چھوڑا, اندر گیا, اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو کہانی سنائی. تو اب ممکن ہے کہ جیسے شہر کے لوگوں نے پہلے نوجوان کی باتوں کا یقین نہیں کیا تھا, اب غار کے لوگوں کے لیے ان کی بات کا یقین کرنا مشکل تھا. کہ ایک آدمی بتا رہا ہے بھائی دقیانوس مر گیا ہے, نیا بادشاہ آ گیا ہے, شہر بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, عمارتیں بدل گئی ہیں, سب کچھ بدل گیا ہے. باقی نوجوانوں کے لیے ان کی بات کا یقین کرنا. لیکن قصہ مختصر, قصہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب جب ان کو پتا چلا کہ باہر بادشاہ, بلکہ باہر گویا پورا شہر ان کو دیکھنے کو, ان کا دیدار کرنے کو حیرت زدہ موجود ہے, یہ وہ لمحہ تھا, یہی وہ لمحہ تھا. اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت ان سب پر ایک بار پھر نیند طاری کر دی. سب پر. پہلے جو 309 سال تک سوتے رہے, قیامت تک کے لیے اب سو گئے. اب یہ نوجوان اندر گیا ہے, سب لوگ باہر کھڑے ہیں کہ ابھی واپس آئے گا, اور نوجوان کا انتظار ہو رہا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2, نوجوان باہر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پھر سلا دیا ہے سب کو. بادشاہ اور باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب بادشاہ اور باہر کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب یہ نوجوان واپس کیوں نہیں آ رہا. سب اندر گئے, غار میں داخل ہوئے. وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا. وہ نوجوان جو ان کو لے کر غار تک آیا تھا, اس سمیت باقی نوجوان اپنی اپنی جگہوں پر پھر سے ایسے پڑے ہوئے تھے گویا سو رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے غار والوں کو, اصحاب کہف کو ایک بار پھر سلا دیا, لمبی نیند سلا دیا آپ کی بار. اب داستان یہاں ختم ہو رہی ہے. اس سارے واقعے کا مقصد کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا, قرآن میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا. جس طرح بتایا تھا کہ ہم نے سلایا, ہم نے اٹھایا, ہم نے تھپکی دی, اس واقعے کا مقصد ہی بتایا. اب آپ سنیے, ترجمہ سنیے, بس داستان ختم ہو رہی ہے. فرمایا جیسے ہم نے انہیں سلا دیا تھا, اسی طرح انہیں اس گہری اور طویل نیند سے ہم نے بیدار کیا اور لوگوں کو ان کے حال کی طرف متوجہ کیا. کیوں؟ تاکہ وہ جان لیں کہ قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ حق ہے. یہ میسج یہ تھا, یہ قرآن نے کہا. کیونکہ صدیوں پر محیط یہ جو نیند ہے ابھی جو ان کی ہوئی 309 سال, تو یہ بھی موت سے ہی متشابہ ہے نا ایک طریقے. اور ان کا اس طرح بیدار ہونا یہ قبروں سے لوگوں کے اٹھائے جانے کی مانند ہے. شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ان کا اس طرح سونا اور جاگنا کچھ حوالوں سے انسانوں کے مرنے اور جینے سے زیادہ عجیب تر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدیوں سوئے رہے ہیں, جسم کا ایک حصہ بھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے. تو اس واقعے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وند تعالیٰ بعد از قیامت سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے. واقعہ ختم ہو رہا ہے. اس واقعے کو آپ نے سنا, اس منظر پر نظر کی جائے تو موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ کوئی عجیب معلوم نہیں ہوتا. یہ تو سامنے کا واقعہ ہے, قرآن کا واقعہ ہے, تو پھر موت کے بعد کی زندگی کوئی عجیب منظر معلوم نہیں ہوتی. بس یہاں اس عجیب و غریب داستان کا اختتام ہوتا ہے. مگر اختتام پر آپ سورہ کہف کی ایک آیت سنیے اور اش کر اٹھیے. فرمایا ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم
کانو من آیاتنا عجبا، یہ وہ واقعہ جس کو سن کے ہم قدم قدم پر حیران ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں فرمایا اور اس کا ترجمہ ہے، یعنی بتایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ عجیب نشانی تھے؟ یعنی بتایا کہ ہم اس سے بہت، یہ تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. یہ کوئی عجیب نشانی نہیں ہے. کانو من آیاتنا عجبا، ہماری کوئی بہت عجیب نشانیوں میں سے نہیں ہے، ہم اس سے بہت زیادہ کرنے پر قادر ہیں. تو اختتام میں آپ کو پہلی کس کی طرف لے کر جاتا ہوں. آپ کو یاد ہے یہ ہو کیا رہا تھا؟ مشرکین مکہ مدینے سے واپس آئے تھے، یہودیوں سے ڈسکس کر کے آئے تھے. یہودیوں نے 3 سوالات دیے تھے. ان کو یقین تھا یہ سرکار سے سوالات کریں گے، ان کو یقین تھا جواب نہیں آئے گا، ان کو یقین تھا یہ جیت جائیں گے. پہلا سوال تھا اصحاب کہف کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ یہ ہیں. دوسرا سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا. تو یہ واقعہ کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.